اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریس کلب لاہور کے صدر کی، ان کے سارے ممبران کی، اپنی بہن عالیہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور آپ سب بہن بھائیوں کی کہ آپ لوگوں نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا، اور جو ہم 2 دہائیوں سے عالمی یوم حجاب منا رہے ہیں تو اس میں آپ سب لوگوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا کہ 90 کی دہائی میں حجاب کے اوپر پابندی شروع ہوئی تو حجاب کی تحریک شروع ہوئی، اور جب 9/11 کے بعد اسلام سے وابستہ جو شاعر ہیں اس کے خلاف ایک بڑا ایک غلغلہ بلند ہوا۔ اس میں حجاب سب سے زیادہ سر فہرست تھا، داڑھی بھی اور مسجدوں کے مینار بھی، اور وہ ایک یورپ میں ایک بہت زیادہ متعصبانہ ایک لہر شروع ہوئی، اور اس کا پیک تب ہوا جب مروہ کواکچی میری ایک کولیگ تھی ترکی میں، اور ترکی کی سیکولر حکومت نے وہ جب اسمبلی کی ممبر منتخب ہوئی تو ان کے اوپر پابندی لگائی گئی اور ان کو اسمبلی کی نشست سے بھی محروم کیا گیا۔ اس وقت ترکی میں ایک سیکولر حکومت تھی، ان کو ملک بدر بھی کیا گیا، اور پھر وہ حجاب کے خلاف مہم اتنی زیادہ بڑی کہ ستمبر 2003 میں اس حجاب کے خلاف اتنی تحریک زبردست چلی کہ فرانس نے نقاب کے اوپر پابندی لگا دی۔ تو اسلامی تحریکوں کا ایک عالمی اجتماع لندن میں ہوا علامہ یوسف القرضاوی کی قیادت میں، اور لندن کے میئر تھے لیونگسٹون۔ انہوں نے یہ کانفرنس بلائی کہ ہمارا جو برطانیہ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اس متعصبانہ مہم میں شریک نہیں ہوگا، اور ہم اپنے ملک میں بھی اور یورپ میں بھی کوشش کریں گے کہ ہم حجاب کو اور مسلمان عورتوں کے اس بنیادی حق کو ہم تسلیم کروا کر، اور اس کے خلاف جو یہ مہم چل رہی ہے اس کے خلاف ہم لوگ کیمپین شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ 2004 میں 4 ستمبر 2004 پہلی دفعہ عالمی یوم حجاب کے طور پر انٹرنیشنل حجاب ڈے کے طور پر منایا گیا، کل انشاءاللہ اسے پورے 20 سال ہو جائیں گے۔ 2 دہائیوں کے اس سفر میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے اس علم کو بلند کیا، اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے حجاب کی اس تحریک کو وہ کیا، اور ہم سب میڈیا کے بڑے شکر گزار ہیں۔ میرے والد اس وقت قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے سب میڈیا مالکان اور آپ سب کارکنان کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق تھا۔ وہ ایک ایک کو ٹیلی فون کرتے اور ماشاءاللہ سب اخبارات اس کے لیے اسپیشل ایڈیشن تیار کرتے، اور آپ سب میڈیا کے لوگوں نے، چونکہ یہ آپ کا اپنا مسئلہ تھا، آپ کی بہنوں کا، آپ کی ماؤں کا، آپ کی بیٹیوں کا، اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے اس کو ابتدا سے اس کو صرف اس 1 گز کے کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ نہیں سمیٹا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں 2 جگہوں پر حجاب کے احکامات تفصیل کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں، اور دونوں جگہوں پر اس سورہ نور اور اس سورہ احزاب کی جو آیات ہیں اور جو احکامات ہیں ان کا خطاب مردوں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم تو حجاب کو اور نقاب کو اور ان ساری چیزوں کے صرف عورت سے وابستہ کرتے ہیں نا، لیکن اللہ رب العالمین نے معاشرے کا صورتگر مرد ہے۔ مرد جس طرح کی صورتگری کرتا ہے ویسے ہی وہ معاشرہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی حجاب کے احکامات کا آغاز مردوں سے کیا، سورہ احزاب میں بھی کہ تم لوگوں نے احتیاط کرنی ہے، اور سورہ نور میں بھی جب یہ ابھی آپ نے آیات کی تلاوت سنی بھی، اس میں بھی پہلے مردوں کو مخاطب کیا ہے کہ تم اپنی نظریں بھی نیچی رکھو اور اپنی حفاظت بھی کرو،
تو تم حفاظت کرو گے تو معاشرہ محفوظ رہے گا. اس لیے ہم نے بیانڈ اٹائرز، بیانڈ آل فارمز، یہ ہم نے کپڑے کے اس 1 گز کے ٹکڑے سے اس کو نکال کر ہم نے اسے ایک پورا نظام کے طور پر لیا کہ حجاب صرف اس 1 گز کے کپڑے کے ٹکڑے کو سر پر لپیٹ لینے کا نام نہیں ہے. بہت ساری بچیاں نہیں بھی لیتی، سر نہیں بھی کور کرتی، لیکن وہ بہت زیادہ ان کی اپنی ویلیوز ہیں، ہماری اپنی مشرق کی ویلیوز ہیں، ہمارا اپنا ایک نظام ہے جس میں ہر عورت کو اور ہر مرد کو تحفظ کا حق حاصل ہے. اور اس کے لیے یہ معاشرہ تبھی محفوظ ہوگا جب وہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات کی بھی ہم پابندی کریں گے، اور جو اس نے ہمارے لیے جو ویلیو سیٹ کی ہیں ان سے بھی ہم اس کے اوپر بھی عمل درآمد کریں گے. کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ عورتوں کے لیے کیوں اتنے زیادہ احکامات ہیں، یعنی یہ سارے حجاب کے اور یہ سارا احتیاط کے یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ عورتوں کے لیے کیوں آئے؟ بڑا ہی خوبصورت انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا آپ بارش میں دیکھتے ہیں نا کہ بارش ہو، آندھی اور طوفان ہو، تو مرد کی مثال ایسی ہے جیسے لوہا پڑا ہوتا ہے کہیں پر، تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، اور دکانوں کے باہر لوہا پڑا ہوتا ہے، سلاخیں پڑی ہوتی ہے، کوئی کسی کو بھی اس کی فکر نہیں ہوتی. لیکن جو ہیرے جواہرات ہیں، جو زیور ہے، اس کو اتنے ہی محفوظ رکھا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں سے دور، سیف میں، لاکرز میں. جیولری کی دکانیں آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ان کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی عورت کا وجود اسی قیمتی جیولری کی طرح ہے جس کو بہت ہی حفاظت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رکھے کہ اس کی قدر و قیمت بھی برقرار رہے. اور وہ جتنا زیادہ حجاب میں ہوتی ہے، کہتے ہیں ہر تخلیق کرنے والی جو ہستی ہے وہ حجابوں میں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اس لیے وہ حجاب میں ہے. وہ اپنی تخلیق کی حفاظت کے لیے پس پردہ رہتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا. تو ہر تخلیق والی ہستی کو اللہ رب العالمین نے بھی حجاب کا حکم دیا تاکہ اس کی قدر و قیمت برقرار رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ہر مقدس چیز کو بھی، آپ دیکھیں خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، قرآن کریم کو بھی دیکھ لیں، لوگ ان کو بہت خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں تاکہ اس کا تقدس جو ہے وہ برقرار رہے. اسی لیے عورت کا بھی اسی طرح سے تقدس ہے. طالبان کی قید میں جو مسلمان ہوئی تھی ایوان ریڈلے، وہ ایک کانفرنس میں میرے ساتھ تھی، تو کہنے لگی مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ جی جب یہ نقاب آپ لوگ لیتے ہیں تو آپ لوگ کمیونیکیشن آپ کی نہیں صحیح ہوتی. پھر تو کہہ رہے تھے وہ کووڈ آ گیا، تو میں نے کہا کہ اب سب لوگوں نے کیسے نقاب پہن لیے ہیں، آپ کی اب کمیونیکیشن میں کیا وہ مسئلہ ہے. اور ٹیلی فون بھی پھر آپ نہ استعمال کریں، فون پہ تو آپ ہر وقت آن لائن نہیں ہوتے نا، آواز ہی سنتے رہتے ہیں. تو کمیونیکیشن کا کیا مسئلہ ہے، آپ کو آواز سننی ہے اور آپ کو اپنا وہ کرنا ہے. پھر انہوں نے دوسری بات مجھے یہ کہی کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ کی ملکہ ہر ایک سے ہاتھ ملاتی ہے. کہتے اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسلمان عورت مردوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی، تو کہتے میں نے پوچھا آپ کی ملکہ ہر مرد سے ہاتھ ملاتی ہے، کہتے نہیں وہ تو بڑی خاص عورت ہے نا، تو وہ نہیں ملاتی ہر ایک سے ہاتھ. تو کہہ رہے تھے میں نے اسے پھر کہا کہ اسلام میں بھی مسلمان عورت کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے وہ ہاتھ نہیں ملاتی. اس لیے ہمیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود سیٹ کی ہیں وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا انجینئر ہے، اسے زیادہ پتہ ہے کہ ہم کس طرح کے کام کریں گے، کس طرح کے بیہیویئر رکھیں گے تو ہماری قدر و قیمت اور زیادہ ہوگی. میں 2000 میں ایک نیو یارک میں ایک مارچ میں شریک تھی، مجھے یاد ہے 24 سال پہلے. یہ لوگ تو ابھی کہتے ہیں نا شاید یہ عورت مارچ آج کا قصہ ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی ایک وہ بینر کے ساتھ کہ اسٹرانگ فیملیز بلڈ اسٹرانگ سوسائٹیز، ہم اس بینر کے ساتھ اس نیو یارک میں شریک تھے اس مارچ میں. تو کچھ بچیوں نے نامناسب لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کو کچھ لڑکوں نے پھر چھیڑ لیا. جج کے پاس جب گئے تو نیو یارک کی عدالت میں اس جج نے انہیں کہا
کہ آپ لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ذرا اپنے حلیوں کو دیکھ لیا کریں کہ کس طرح کے حلیے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو کوئی جرت نہ کر سکے کہ کوئی آپ کو چھیڑ سکے. اس لیے کہ عورت کا جو محترم وجود ہے یا مرد کا جو محترم وجود ہے وہ خود اس کے بیہیویئر سے اور اس کے لباس سے، اس کے وقار سے، اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے اخلاق کس طرح سے، اس کی تربیت کس طرح سے ہوئی ہے. تو یہ جو ایام ہم مناتے ہیں وہ اسی لیے مناتے ہیں تاکہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا سکے. اور آخر میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتی چلوں کہ ہندوستان میں ابھی آپ نے کچھ 1-2 ہفتے پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک ڈاکٹر بچی کو جس بری طرح سے ریپ کر کے اور اس کی بے حرمتی کی گئی، پھر اسے قتل کیا گیا. تو ہندوستان کی جماعت اسلامی نے بہت اچھی مہم شروع کی ہوئی ہے اسی ستمبر کے مہینے میں، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے کہ موریلٹی از فریڈم. جو اخلاقیات ہیں نا وہ اصل آزادی ہے. آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کی آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں میرے یہ ہاتھ آزاد ہے، لیکن جہاں سے آپ کا وجود شروع ہوتا ہے وہاں میری یہ آزادی ہاتھ کی ختم ہو جاتی ہے. تو اس باؤنڈریز کو سیٹ کرنا اور یہ جو اپنی کیریکٹر بلڈنگ ہے، ہم اپنے نوجوان بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو یہ بیہیویئر ڈیولپمنٹ سکھائیں، ان کو رویے ان کے تبدیل کریں اور ان کو کہیں کہ حجاب صرف اس 1 گز کے کپڑے کے ٹکڑے کو لپیٹ لینے کا نام نہیں ہے. حجاب آپ کے پورے کردار کی تشریح کرتا ہے. آپ کو پورا ایک کیریکٹر آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے معاشرے میں، کس طرح سے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کردار عورت کا ہے، اور عورت میں بھی ماں کا کردار، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو تو سکھاتی رہتی ہیں سارا دن کہ اس طرح کرو تو اس طرح بیٹھو تو اس طرح چلو، لیکن اس نے کبھی اپنی بیٹے کو نہیں بتایا کہ تم نے دوسرے عورت کے ساتھ کس طرح بیہیویئر رکھنا ہے. تمہاری زندگی میں آنے والی ہر عورت، چاہے وہ تمہاری امی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، اور وہ تمہاری کولیگ ہے، وہ تمہاری کلاس فیلو ہے، اس سے تمہارے وجود کو کوئی خطرہ نہ محسوس ہو. مرد وہی مردانگی اسی میں ہی ہے کہ جس سے کسی عورت کو کوئی خطرہ نہ لاحق ہو. اس کی موجودگی میں ہر عورت اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے. یہی عالمی یوم حجاب کا پیغام ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس طرح کا معاشرہ بنائیں کہ اس میں ہر عورت محترم ہو اور ہر مرد محترم ہو. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں کہ ایک دوسرے کو ہمارے سے پازیٹیو وائبز آئیں اور ہم ایک دوسرے کو، معاشرے کو مستحکم کریں. اسی لیے ہمارا آج کا جو سلوگن ہے، 20 سالوں سے ہم یہی سلوگن اپنائے ہوئے ہیں کہ حجاب ایک پوری تہذیب ہے، اور حجاب تہذیب ہوگی تو پھر معاشرے بھی مستحکم ہوں گے، خاندان بھی مضبوط ہوں گے، اور عورت بھی وہاں پر محفوظ ہوگی. تو ہم بھی اس مہم کو اسی طرح سے چلاتے ہیں کہ عورت محفوظ ہوگی تو معاشرے محفوظ ہوں گے اور معاشرے مستحکم ہوں گے. اللہ تعالی ہماری عورتوں کو بھی محفوظ رکھے، ہمارے مردوں کی غیرت بھی بحال رکھے، اور ہم ایک اچھی قوم جو ہے وہ بن سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھلا تضاد نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول اور صحابیات کا جو طریقہ تھا وہ تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے حجاب کے حوالے سے جو قرآن پاک میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے پہلے مردوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اب سوال ہمارے بھائی نے یہ کیا ہے کہ قرآن تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اور جماعت اسلامی نے چونکہ یہ جو تحریک شروع ہوئی تھی، ڈاکٹر سمیحہ راہیل قاضی صاحبہ نے بتایا کہ ہماری ایک بہن تھی مروہ الشربینی، مروہ کواکچی، ان کو کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا عدالت کے اندر.
اور صرف اس وجہ سے شہید کیا گیا تھا کہ انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا. اور اس کے بعد علامہ یوسف القرضاوی مرحوم اور قاضی حسین احمد اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے, انہوں نے عالمی سطح پر خواتین, مسلم خواتین کے لیے اس دن کو منانے کا اعلان کیا تھا. اور جماعت اسلامی اس وقت پاکستان کے اندر واحد وہ جماعت ہے کہ جو ہر طبقہ فکر کو, ہر جو ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ان کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتی ہے. یہ جو حجاب ہے نا, یہ 1.5 گز کے کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں, بلکہ یہ ایک تہذیب ہے, ایک نظام کا نام ہے. حجاب جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. آپ دیکھیں, اگر جو کرسچن ہیں ان کی ننس جو لباس پہنتی ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا, لیکن ایک مسلمان عورت جب حجاب اوڑھتی ہے تو اس کو دہشت گردی کا نام دے دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر حجاب کی تہذیب کو ہم اپنائیں گے, حجاب کی تہذیب کو ہم اپنے ملک میں رائج کریں گے, تو پھر نور مقدم جیسے واقعات پیش نہیں آتے. اگر اس تہذیب کو ہم اپنائیں گے تو پھر بہاولپور یونیورسٹی کے اندر وہ ویڈیو کے جو سکینڈلز ہیں وہ پیش نہیں آتے. اگر اس تہذیب کو ہم اپنائیں گے تو یہ تہذیب جو ہے ہماری بیٹیوں کو یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, وہ ان کو آزادی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا مواقع ملیں گے. پھر کوئی ماں باپ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے بچیوں کو یونیورسٹی میں نہیں بھیجنا یا بچیوں کے لیے تعلیم کے دروازے نہیں کھلے رکھنے. تو یہ تہذیب کا نام ہے, اور حجاب کی یہ جو تہذیب ہے اس وقت اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جو مرد اور عورت کو جو آزادی نسواں کی تحریکیں ہیں انہوں نے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں مل کر تہذیب کو بھی بناتے ہیں اور گھر کے نظام کو اور خاندان کے نظام کو مل کر چلاتے ہیں. لیکن جب تہذیب کو آپ یہ اسلام کا مسئلہ نہیں, یہ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ایمان کے بعد اس کو سب سے بڑی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایک تحفہ دیا ہے, اس کو یہ حجاب کا تحفہ دیا. عورت کا تو مطلب ہی مستور ہے, یعنی کہ چھپی ہوئی چیز ہے. تو اس وقت جماعت اسلامی حلقہ خواتین بھی ایک بہت بڑی مہم لے کر, رابطہ عوام مہم لے کر میدان عمل میں موجود ہے, اور ہم آپ کے توسط سے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کے توسط سے, اپنی بہنوں کے توسط سے جو کہ آج یہاں پر اس کانفرنس میں موجود ہیں. ہم ان تمام بیٹیوں کو, ہم ان تمام بہنوں کو, وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں, جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. جماعت اسلامی اس وقت 25 کروڑ عوام کی آواز بن چکی ہے, اور جو اس وقت عوام کے مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انصاف نہیں, عدل کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. وہ جو تہذیب جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی. تو آپ آئیں, جماعت اسلامی کا ساتھ دیں, جماعت اسلامی کی ممبرشپ میں اختیار کریں. اور ہمارے بھائی زیادہ ہی جذباتی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مائک بھی اٹھا لیا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تہذیب اور ایک نظام کا نام ہے. تو اس نظام کا حصہ بننے کے لیے میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جو یہ 4 ستمبر کا دن ہے یہ عالمی یوم خواتین کے طور پر منایا جا رہا ہے, اور ہماری جو خواتین ہیں, جماعت اسلامی کی جو خواتین ہیں, ان کی طرف سے یہ میسج ہے کہ آپ اس جو ہماری یہ پوری مہم ہے اس کا حصہ بنیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں. ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر آج یہاں پر آئے, اور یہاں پر آپ کا آنا اور بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایک تعاون کی جو ہمیں امید ہے, آپ وہ تعاون بھی پیش کریں گے. اور آپ کا یہاں آنے کا بہت شکریہ.